اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سیشن کا آغاز سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ امید ہے کہ عزیز سامعین طالبات خیر و عافیت سے ہوں گی۔ آج انشاءاللہ ہمارا 28واں پارہ ہے اور کل ہم نے 27واں پارہ قال فما خطبکم پارے کے اہم نکات کو دیکھا۔ جی 2 منٹ دیجیے آپ ذرا مجھے۔ جی بالکل، کل ہم نے 27 پارے کے جو اہم نکات کو دیکھا ہے تو ایک نظر پہلے اس پہ ڈال لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے اگلے پارے کے اوپر ہم چلتے ہیں۔ کل کی پارے کے اندر جن قصص کو ہم نے دیکھا وہاں پر سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم نے وہ دیکھا، جہاں وہ مقامات پہ ہم نے بھی اس واقعے کو پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی آمد ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے آنے کے 2 سبب بتائے۔ اس کے ساتھ ہی جو مختلف قوموں کے اوپر اللہ رب العزت کا انجام ہوتا ہے اس کو یہاں پر ذکر دیکھا، جیسے قوم فرعون، قوم عاد، قوم سمود کے واقعات کا دیکھا اور ان کے انجامات کا جو وجوہات تھی وہ یہی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی فرمان اور سرکش قومی تھی۔ اس کے ساتھ ہی تخلیق باری تعالیٰ کے نمونوں کو ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اپنی طاقت اور قدرت سے کس طریقے سے زبان کو جو ہے آسمان کو بنایا اور اس کو زمانے میں رہنے والے لوگوں کے لیے کس قدر جو ہے اس میں سے جیسے بارش کا برسانا، اس سے رزق کی وسعت، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ سورۃ الطور شروع ہوئی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مجرمین کا انجام کا تذکرہ فرمایا کہ دنیا میں تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی رحمت کا معاملہ یہ فرما دیتے ہیں کہ تکلیف کے باوجود جو ہے ترس کھا کر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن آخرت میں ان کا جو معاملہ ہوگا تو وہ اس سے قدرے مختلف ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں متقین اور مومنین کا جو انجام ہوگا، اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں نوازے ان کے بارے میں فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی مختلف صورتوں میں اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں اور قسم کھانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی اہمیت کو بتانا، یعنی کہ یہ کام ضرور ہو کے رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات کی طرح یہاں پر جیسے ستاروں کی قسم کھائی اور اس کی حکمت یہی تھی کہ ستارہ کا کام جس طرح ایک طرح روشنی اور ہدایت کا ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کی جو بعثت کا اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انسانوں کو ہدایت کی طرف لے کر آئے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے کل ہی کے بارے میں مشرکین کے جو غلط عقائد تھے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جو ہے بیٹیاں ثابت کرتے تھے، اس عقیدے کی تردید کی، اور ان تمام باتوں کے بعد اللہ رب العزت کی بات سمجھا رہے ہیں کہ افرأیت الذی تولی وأعطى قلیلا وأکدی، یعنی کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان نے خود ہی اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے مختلف صورتیں دیکھی، جیسے سورۃ القمر کو ہم نے دیکھا اور یہاں پر بھی گزشتہ قوموں کے واقعات تھے۔ سورہ رحمان کے آغاز میں ہم نے دیکھا
کہ اللہ رب العزت جو ہے لفظ رحمان سے اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اور اس تعارف کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے صورت میں بے پناہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں انسان اور جن کو مخاطب کر کے فرمایا کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ کائنات کے اندر تو بے شمار نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں، تو تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اللہ رب العزت نے اس صورت کے توسط سے انسان اور جنوں کی جو بے بسی ہے اس کو بتایا، اور مخاطب کس طرح فرمایا کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اے جن اور انس اگر تم آسمان اور زمین کی حدود سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن یہ نکلنا بغیر طاقت کے نہیں ہے، اور طاقت تمہارے پاس ہے نہیں اتنی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر اپنی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، ساتھ ہی جہنم اور جنت متقین کے انجام کا ذکر فرمایا، اور آگے ہی صورت کے اندر ہم نے صورت الواقعہ کے اندر جو قیامت کی ہولناکیاں ہیں اور انسان کی جو تین جماعتیں ہیں، یعنی کہ اگر انسان کو دیکھا جائے تو وہ بھی تین طرح کے لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے، کہ ایک وہ جماعت جو اللہ کے مقربین میں سے ہے، دوسری وہ جماعت جن جو ہے ایمان والے ہیں، یعنی کہ ان کی بھی نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، اور اس کے بالمقابل تیسری وہ جماعت جو بھی کفار ہی ہوگی اور انہیں ان کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور پھر ان تینوں کا جو احوال ہوگا اللہ کے ساتھ، یعنی کہ اللہ نے ان پہ جو اپنے حساب کا ذکر فرمایا، اور متقین اور مومنین کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اجر ہے اس کا ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی صورت کے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دیگر جو ہے نعمتوں کے ساتھ یہاں پر اپنی چار نعمتوں کو بطور خاص ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے تو انسانی تخلیق، پھر کھیتی کا اگنا، پانی کی فراہمی، آگ کی نعمت، تو یہ وہ تمام نعمتیں ہیں جس سے انسان اتنا زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور بعض دفعہ تو اس کو اپنا نعمت ہونا سمجھتا بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے یہاں پر آیات میں دیکھا کہ قرآن کی صداقت، اور جو منکرین کا بڑھنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر جو ان کا اعتراض تھا اس کو ہم نے یہاں پر دیکھا۔ سورۃ الحدید کل ہی کے بارے میں پڑھی، جہاں پر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس بات کو جو ہے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اول بھی ہے، اللہ تعالیٰ آخر بھی، یعنی کہ حقیقی طور پر دیکھا جائے تو نہ کوئی اللہ کی ابتدا سے پہلے تھا اور نہ آخر میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے وجود کی جو قدرت ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے کل کے بارے میں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیکھی کہ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کیوں نہیں کرتے، یعنی کہ حالانکہ زمین آسمان کا وارث تو اللہ تعالیٰ ہے، تو بتانے یہ مقصود تھا کہ جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا جو ہے مال اللہ کے حکم سے اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے سے انسان کو رکنا نہیں چاہیے، بلکہ بڑھ چڑھ کے اس کے اندر حصہ لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ان آیات میں دوبارہ مومنین اور منافقین کا ذکر پڑا، اور ساتھ ہی انبیاء علیہ السلام کی جو بعثت ہے، اصل مقصد ہے، اس کو ہم نے دیکھا۔ تو کل کے پارے کے یہ اہم نکات تھے۔ آج ہمارا انشاءاللہ جو پارہ ہے 28واں پارہ ہے قد سمع اللہ، یہاں پر سورۃ المجادلہ سے سورۃ التحریم تک کی جتنی بھی صورتیں انشاءاللہ مکمل طور پر ان کا احاطہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ المجادلہ شروع ہو رہی ہے، یہاں پر اس کی وجہ، تسمیہ، زمانہ نزول اور مضامین کو ایک نظر دیکھتے ہیں۔ اس صورت میں مجادلہ کا معنی ہے بحث کرنا، اور پہلی آیت میں مباحثے کا ذکر ہے جو کہ حضرت خولا نے کیا تھا، تو اسی نسبت سے صورت کا نام جو ہے مجادلہ رکھا ہے۔ تو مجادلہ کے معنی چونکہ بحث اور تکرار کے ہوتے ہیں، اور اس میں ان صحابیہ کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے شوہر کے اظہار کا واقعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اور اس میں پوچھا کہ آپ کو ایسی صورت بتائے کہ میرے ان بچوں کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے، کیونکہ اظہار کی صورت میں جو عربوں کے یہاں سمجھا جاتا تھا وہ طلاق سمجھی جاتی تھی، تو اس باعث جو ہے میاں بیوی میں علیحدگی واقع نہ ہو، تو اس میں جو بار بار اصرار کر رہی تھی، تو یہاں پر اس لفظ کو مجادلہ سے تعبیر کیا گیا۔ زمانے نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو مدینہ میں 5 ہجری یا اس کے قریب کا زمانہ جو ہے اس کا زمانہ نزول معلوم ہوتا ہے، اور آیات میں 4 یا 5 ہجری۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم اس صورت کے مضامین میں دیکھیں تو یہاں پر خانگی زندگی سے متعلق جو ہے احکامات، یعنی اظہار کا معاملہ بھی خانگی زندگی سے ہے، اور ساتھ ہی جو منافقین کے منصوبے تھے اور ان کے کردار کی جو برائیاں ہیں اور آخرت میں جو ان کے لیے رسوائیاں ہوں گی ان کو ذکر کیا، اور یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپس کی جو مشاورت کی حدود اور شرائط کیا ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آداب مجلس اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے متعلق احکامات ہیں،
اور یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہو، اور ساتھ ہی آپس کے تعلقات اور دوستی محبت کی جو حدود ہے ان کو بتایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کا پہلا رکوع ہے، اور یہاں پر آیات ہیں، اور یہاں پر حزب اللہ کے کردار کا ذکر ہے، اور ظہار کی حقیقت اور کفارہ بیان کیا جا رہا ہے، اور ظاہری حزب الشیطان کا جو انجام ہے اس کو بتایا جا رہا ہے۔ ان اہم نکات کے بعد اگر ہم یہ بات رکوع میں دیکھیں تو نزول قرآن سے پہلے یہ قانون ایک جو ہے چلا آ رہا تھا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو ماں، بہن وغیرہ یا دیگر محرمات سے تشبیہ دے دیتا تھا اور یہ کہہ بیٹھتا تھا کہ تو میری ماں کی طرح ہے یا بہن کی طرح ہے یا اس طرح کا کوئی بھی جملہ، تو وہ عورت ساری عمر کے لیے اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ ایک مسلمان صحابہ جو کہ اوس بن ثابت اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کو یہی کہہ بیٹھے تھے، وہ عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، یہ سب معاشرہ کہہ کر سنا دیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس معاملے میں اللہ نے ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں فرمایا۔ تو اس پر وہ عورت جو ہے شفا کرنے لگی۔ تو اس رکوع میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اللہ نے اس عورت کا جھگڑا سن لیا، پھر اس حرکت سے باز رہنے کا حکم نازل فرمایا۔ تو اسلام میں یہ جو تمام معاملات ہوتے ہیں اس کو ظہار کہتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ ایسا کہنے سے کوئی عورت واقعی ماں کی طرح نہیں ہو جاتی، اور ایک ناشائستہ جو ہے حرکت ہے، جھوٹ بھی ہے، لہٰذا جو لوگ ایسا کہہ بیٹھتے ہیں ان کا ارادہ طلاق کا نہ ہو تو شوہر کے تعلقات اس سے قائم کرنا ضروری ہوتے ہیں، کفارے کے طور پر یہ غلام آزاد کر دے، یہ نہ ہو تو 2 مہینے کے لگاتار متواتر روزے رکھے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ حکم الہی ہے، اور اللہ کی حدود کو جو توڑے گا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ تو اس رکوع کے اہم نکات یہاں پر ان واقعہ ہے، اور ظہار کا کفارہ جو بیان کیا جا رہا ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے رکوع کے اندر یہودیوں کی سازشوں کا ذکر ہے، اور یہاں پر دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر جو ہے مخفی حزب الشیطان کی گھٹیا حرکتیں بتائی جا رہی ہیں، اور اچھے برے نجوا کا فرق بتایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی منافقین کی شرارت کا سدباب کیا جا رہا ہے۔ ان تمام اہم نکات کے بعد سب سے پہلے تو یہاں پر دیکھیں کہ یہودیوں کی ایک عادت کیا تھی کہ جب وہ مسلمانوں کو آدھا دیکھتے تو آپس میں سرگوشیاں کرتے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان پریشان ہو کہ شاید یہ ہمارے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی منافقین بھی ایسے ہی کیا کرتے، اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی۔ تو یہود اور منافقین کو جو ہے سرگوشی سے منع کیا گیا، اور پھر بھی اگر وہ باز نہ آئے تو ان پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرگوشیوں کو، ان کی سازشوں کو سب جو ہے خبر دے دی کہ وہ اپنی خیر منائے۔ اس کے ساتھ ہی آداب مجلس بتائے جا رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صفا چبوترے پر تشریف فرما تھے، تو کچھ بدری اکابرین صحابہ تشریف لائے اور جگہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کھڑے رہے، تو آپ نے فرمایا کہ سمٹ جاؤ۔ پھر بھی ان کے لیے جگہ نہ بنی تو آپ نے کچھ حضرات کو مجلس سے اٹھنے کا حکم فرمایا، تو وہاں پر منافقین اپنی منافقت سے باز نہ آئے اور فرمانے تنزیہ کہنے لگے کہ مجلس سے اٹھایا جا رہا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب کہا جائے کہ سمٹ کر بیٹھ جاؤ، تو مجلس کے جو صدر ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کو مجلس سے اٹھ جانے کا حکم دے۔ اور یہ آداب بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں کہ مجلس میں آنے والے شخص کو جگہ دی جائے، اور خاص طور پہ اس میں اس بات کا بھی دیکھیں اشارہ ملتا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے اللہ رب العزت اس طریقے سے آداب مجلس ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور یہی آداب دیکھا جائے تو ہمارے دور کے اندر جو اہل علم حضرات ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی جو ہے ایسا ہی مقام اور ایسا ہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف جو ہے سازشیں کرتے تھے، منصوبے بناتے تھے، اور سمجھتے یہ تھے کہ ان سازشوں سے کوئی بھی کسی کو بھی خبر نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ تو یہاں پر منافقین کے لیے جہنم کی آگ کی خبر دی گئی ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں کو مشورہ دیا گیا ہے، یعنی کہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب تم آپس میں مشورے کرو تو نیکی کے بارے میں جو ہے مشورے کرو۔ پھر یہ بتایا گیا کہ سازشیں کرنا تو شیطان کا کام ہے، اور کوئی کسی کا اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔
اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے پھر آخر کے اندر جب مجلس کی آداب کی بات ہو گئی تو پھر آخر میں نماز زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے تیسرا رکوع شروع ہے، اور یہاں پر بھی جو منافقین کے کچھ طرز عمل ہے تو ان کا یعنی کہ حقی دشمنی کے ساتھ جو ہے دوستی رکھنا، اور ساتھ ہی جو اللہ کے ساتھ جھگڑا کرنے والے ان کے کردار کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس پورے رکوع کے اندر اگر دیکھا جائے تو پہلے منافقین کی ایک حرکت کا ذکر ہے کہ وہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے اخلاص کا جو ہے یقین دلاتے تھے کہ ہم تو اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہمارے اندر تو اسلام کے لیے فنا فنا بات ہے۔ تو انہوں نے اصل میں نا اپنی قسموں کو آڑ بنا لیا تھا۔ یہاں پر پھر بتایا جا رہا ہے کہ قیامت میں بھی اسی طرح کی قسموں کھا کھا کر یہ اللہ کو اپنے خلوص کا یقین دلانا چاہیں گے، اور یہ بتائیں گے کہ ایسے لوگوں پر شیطان نے قابو پا لیا تھا، تو ان کی پکڑ جو ہے سخت ہے، اور وہ یہ اس طرح سے بتائیں گے کہ وہ انہیں اپنی خواہشات کے مطابق شیطان گھماتا رہتا ہے۔ پھر یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ سچا مومن اللہ کی رضا کی سند حاصل کرنے کے لیے جو ہے استحقاق کی واحد شکل یہ ہے کہ وہ اپنی دوستی محبت کے سارے تعلقات ایسے لوگوں سے ختم کر دے جو اللہ اور اس کے رسول کے وفادار نہ ہو، چاہے وہ ماں باپ ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ دار ہو۔ اگر اس محبت کا تعلق اللہ کی رضا کے ساتھ نہیں ہے، اور ایسے لوگ جو اللہ کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں ان سے اپنا گٹھ جوڑ چھوڑ دے، تو یہی اس کی اصل کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس رکوع کے اندر حزب اللہ کی کامیابی بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پر حزب اللہ یعنی کہ جو اہل ایمان کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ان لوگوں سے پیار کرے جو اللہ اور اس کے رسولوں کے مخالف ہوں، یعنی کہ ایک مزاج بتایا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ جب اپنے باپ یا بیٹے سے اسلام کے خلاف کوئی بات سنتے تھے تو ان سے انتقام لیتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے والد جو ابو قحافہ نے اسلام سے قبل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ غلط الفاظ کہے تو آپ نے انہیں جو ہے ایک تھپڑ نصیب کیا۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، یعنی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے، اللہ سے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول سے، کہ وہ کسی بھی شے کو، کسی بھی محبت کو اس کے اوپر کبھی ترجیح نہیں دیتے تھے۔ تو یہاں پر پھر ان کا انعامات بھی بتائے جا رہے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو نور ایمان سے ان کی مدد فرمائیں گے، اور آخرت میں جنت اور اس کی نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ دنیا میں بھی انہیں اپنی رضا کا جو ہے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے جو ہے سورج شروع ہو رہی ہے، سورۃ الحشر۔ سورۃ الحشر میں یہاں ہم اس کی وجہ تسمیہ، زمان نزول اور جو اہم مضامین ہیں اس کو ہم دیکھیں تو حشر کا معنی ایک ہے جمع کرنا، اور ایک معنی ہے اخراج یا جلے وطنی کرنا۔ تو سورت کی دوسری آیت میں یہ لفظ موجود ہے، تو اسی نسبت سے یہاں پر اس کا نام رکھا گیا ہے۔ نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو اس صورت میں بنی نذیر کی جلا وطنی کا ذکر ہے، جو کہ ربیع الاول 4 ہجری میں بنی نذیر کے محاصرے کا واقعہ تھا۔ مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو سورت کی ابتدا میں یہود کے جو مشہور قبیلہ تھا بنی نذیر، یہاں پر ان کی جلا وطنی کا ذکر ہے، جسے اول الحشر کے فقرے سے تعبیر کیا ہے۔ تو اس بنا پر ضروری تھا جو مال فی یعنی کہ مال غنیمت جو حاصل ہو اس کے بارے میں اسلامی احکامات ہوں، تو یہاں پر اس کا احکام بھی ملتا ہے۔ اور چونکہ منافقین اور یہود تھے تو اس بات کی بھی اندیشہ تھا کہ ان کی طرف سے کوئی بیان بازی آئے، کوئی الزام داری آئے، تو اس لیے یہاں پر دنیا پرستی اور حب مال کی مذمت کرتے ہوئے مسلمانوں کو اس کے مفاسد کی بنا پر اسے روکا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی اس کے مضامین میں قرآن کی عظمت بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی 15 صفات ذکر کی گئی ہے، یہ خالص توحید تاکہ ان کی سمجھ میں آ جائے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے تقاضوں کے مطابق پھر وہ اپنی زندگی کو جو ہے اس کے مطابق گزارے۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کا پہلا رکوع ہے، اور پہلے رکوع کی آیت تقریباً 10 آیات پر مشتمل ہے، اور یہاں پر جو اہم مضامین ہے غزوہ بنو نذیر میں یہود کی جو عبرتناک شکست تھی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے دشمنوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو انتقام ہوتا ہے اس کا ذکر ہے، اور مال فی کا یہاں پر حکم ہے، اور ساتھ ہی مہاجرین کی تحسین کی جا رہی ہے، اور انصار مدینہ کی تحسین بھی کی جا رہی ہے۔ اس رکوع میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو بنی نذیر کا واقعہ ہے تو وہ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے
تو یہود کا امن و امان کا ان کے ساتھ معاہدہ طے فرمایا کہ آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، اگر کسی نے جو ہے مدینے پر حملہ کیا تو ہم مل کر اس کے خلاف جو ہے طاقت استعمال کریں گے۔ انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود کے قبیلے بنو نذیر کے پاس جو ہے شرائط لکھنے کے لیے تشریف لے کے گئے، تو انہوں نے سازش کی، اوپر سے ایک بڑی چٹان کو گرا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس معاملے سے باخبر کیا، تو وہاں سے وہ فوراً تشریف لے گئے اور پیغام بھیجا کہ ہم یہ معاہدہ ختم کرتے ہیں۔ پھر ان کے لیے مدت مقرر کی گئی کہ اگر اس مدت تک جو ہے مدینے کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہود جو منافقین کے کہنے پر اس مدت کے بعد بھی مدینے میں رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر اس قلعے کا محاصرہ کیا۔ تو وہاں سے بالآخر بنو نذیر نے ہتھیار ڈال دیے اور سوائے ہتھیاروں کے باقی ساروں ساز و سامان لے کر وہاں سے چلے گئے۔ دیکھا جائے تو یہ ان کی پہلی جلا وطنی تھی، اور دوسری مرتبہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہیں جزیرہ عرب سے جلا وطن کیا گیا تھا۔ یہ ان کی دنیاوی سزا تھی، اور آخرت کی سزا کیا تھی کہ انہیں جو ہے جہنم کے اندر جو ہے داخل ہونے کی وعید تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس رکوع کے اندر مال فی کے مصارف بتائے جا رہے ہیں کہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ تو یہاں پر گزشتہ آیت میں تو بنی نذیر کا واقعہ تھا کہ وہ اپنی زمینیں چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور یہ مال فی تھا کیونکہ یہ بغیر جنگ کے مسلمانوں کو حاصل ہوا تھا۔ تو اب یہاں مال فی کے مصارف بیان ہو رہے ہیں کہ وہ پانچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرابت دار، یتیم، مسکین اور مسافر۔ اللہ کا نام جو ہے تبرک کے طور پر یہاں پر ذکر فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی صحابہ اکرام کا جو ایک اثار تھا اس کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ مدینہ کے انصار مدینہ کی کیفیت اور حالت کو اللہ تعالیٰ بڑے پیارے انداز میں بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے اوپر مہاجرین صحابہ کو ترجیح دیتے تھے، خصوصاً جیسے کہ ابو طلحہ انصاری کا واقعہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر کچھ مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے لے گئے، کھانا کم تھا تو انہوں نے چراغ بجھا دیا، مہمانوں نے خوب سیر ہو کے کھا لے۔ تو یہ اپنی ضروریات پہ ان کو ترجیح دیتے تھے، ان کے لیے جو ہے تمام چیزیں کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو یہاں پر ان کے اس چیز کی جو ہے تعریف کی گئی ہے، اور ان کے اس حسن کی جو ہے اللہ رب العزت خاص طور پر بتا رہے ہیں۔ اور مہاجرین صحابہ کی یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ ایک فضیلت بیان کی جا رہی ہے، جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر جو ہے مال تک چھوڑ دیا، گھروں سے نکال دیے گئے، ہجرت پر مجبور ہو گئے، اور وہ لوگ اللہ کی فضل کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پڑتے رہے۔ تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے دین حق کی بلندی کے لیے جو ہے اس اللہ کے دین کے پرچم کو تھامے رکھے، تو اللہ نے ان کے لیے یہاں پر یہ بات فرمائی کہ اولئک هم الصادقون، کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جو قول اور عمل میں سچے ہیں۔ تو اس آیت میں عام مہاجرین صحابہ کی صداقت کا اعلان بھی ہے اور ان کی فضیلت بھی ہے، اور ان سارے صحابہ کے اللہ رب العزت نے ان آیات میں خاص اور صاف ذکر فرمایا کہ جو مدینہ آنے سے قبل جو ہے ایمان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے تھے، جب مہاجرین کو کس طریقے سے انہوں نے خوش آمدید کہا تھا، اور یہاں تک کہ ان کے اوپر اس طرح سے محبت کرتے تھے کہ اپنے مال کے اندر، اپنے تمام چیزوں کے اندر ان کو شریک سمجھتے تھے۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر دیکھا جائے تو ان کا جو ایک خاص مقام ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اور ان کے بارے میں ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ انعام جو ان کو دیا ہے ان کی قربانیوں کے مقابلے میں دیا ہے۔ آگے اسی رکوع کے اندر دیکھا جائے، رکوع شروع ہو رہا ہے دوسرا، اور دوسرے رکوع کے اندر آیات اس طریقے سے ہیں، اور ان آیات کے جو اہم نکات ہیں یہاں پر منافقین کی جو ذلت اور رسوائی اس کو ذکر ہے، یہود کی ذلت رسوائی کا ذکر ہے، اور مخالفین میں حق پر جو حق کے مخالفین ہیں ان پر اللہ رب العزت کا دو طریقے سے عذاب ہے۔ ان اہم نکات کے ساتھ یہاں پر دیکھا جائے اللہ رب العزت رکوع میں بتا رہے ہیں کہ منافقین اور مشرکین بظاہر تو متحد نظر آتے ہیں، لیکن در حقیقت میں ان کا یہ ظاہری اتحاد محض اسلام کی جو ہے عداوت کے جذبے سے ہے، ورنہ وہ دراصل دونوں آپس میں خود ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، نہ منافقین مشرکین کے ساتھ ہیں، نہ مشرکین منافقین کے ساتھ ہیں، بلکہ یہ حریف ہیں۔ اور ان کی مثال کو اللہ رب العزت یہاں پیش کر رہے ہیں کہ یہ شیطان
کے ساتھ ہے کہ گویا کہ انسان کو کفر جو ہے اس کو خوشنما کر رہا ہے اور کفر ہو جانے کی تلقین کر رہا ہے، اور پھر جب انسان کافر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی میں تو تجھ سے بیزار ہوں اور اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ دونوں گروہ جو ہے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اسی طریقے سے گویا کہ منافقین اور مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے رہتے ہیں، اور جب مشرکین کی مدد کا وقت آئے گا تو یہ منافقین صاف ان سے بھی بیزاریوں اور برات کا اعلان کر ڈالیں گے۔ گویا کہ مسلمانوں کو اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ منافقین کا جو طرز عمل ہے وہ شیطان ہی کی طرح ہے۔ شیطان کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ کفر پہ انسان کو جو ہے اکساتا ہے کہ لوگ کفر اختیار کر لیں، جب وہ اختیار کر لے تو اس سے بری ہو جاتا ہے۔ تو یہی حال جو ہے منافقین کا بھی تھا، اور بنو یہود نفیر سے کہتے تھے کہ تم ڈٹے رہو، مدینے سے نہ نکلو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن جب وقت آیا تو منافقین نے کیا کیا کہ شیطان کی طرف اپنا موقف جو ہے اختیار کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی آگے رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر یہ تیسرا رکوع ہے سورت کا، اور یہاں پر اس کی آیات آپ کے سامنے ہے، اور اس آیات کا جو اہم نکات ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کی سزا بتائی جا رہی ہے، ساتھ ہی عظمت و تاثیر کلام ربانی ہے، اور عظمت و جلال باری تعالیٰ ہے۔ اس تمام نکات کے بعد اس رکوع کے اندر جو بات ہے، یہاں پر مسلمانوں کو جو دنیاوی طلبی سے پہلے تو باز رکھنے کی سخت طریقے سے تاکید کی گئی ہے، اور یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ جنتی اور دوستی برابر ہوں گے۔ جنتی تو اپنی زندگی کا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور دوست کی کیا ہوا کہ اپنی جو ہے سرکشی کی وجہ سے ناکام ہوئے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اگر قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ مارے خوف اور دہشت کے پھٹ جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تو ایسی حیت ہے، لیکن یہ انسان کا دل ہے کہ وہ قرآن کی آیتیں سنتا ہے، سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، لیکن اس پر اثر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا ذکر ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، رحمان ہے، مالک القدوس ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ہیں۔ تو لہٰذا صورت کے اختتام پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اچھے ناموں کے ساتھ یاد کیا کرو، اچھے ناموں کے ساتھ پکارا کرو۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو دیکھا جائے تو قرآن کریم کی صفت جلیلہ ہے کہ جلال بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم اگر کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھ لیتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا، لیکن یہاں پر انسان کے لیے بات غور و فکر کی ہے، تدبر کی ہے کہ اتنا قرآن وہ نہیں تاثیر اتارا تھا آپ کو چارجنگ سے کیوں ہونے کے باوجود کیا ہوا ہے؟ جو ہے آپ پلیز اپنا مائک میوٹ کر لیجیے تاکہ چندہ سونا نہیں ہے یہ، پھر اے سی بند کر دو۔ کیا بات ہے؟ جی سیشن کے دوران خیال کیا کریں کہ آپ کے مائک جو ہے میوٹ ہی رہیں، اس سے تاکہ دیگر شریکات کو سننے میں دقت اور پریشانی نہ ہو۔ جی بالکل، اسی کے ساتھ ہی یہ ہمارا سلسلہ جو ہے چل رہا تھا، اور یہاں پر عظمت قرآن کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آگے صورت ہے ہماری، اور آگے صورت کے اندر جو ہے آیات کچھ اس طریقے سے ہیں کہ یہاں پر سورۃ الممتحنہ ہے، یہاں پر اس کی وجہ تسمیہ، زمان نزول اور مضامین کو دیکھتے ہیں۔ اس صورت میں ممتحنہ کا جو مطلب ہے وہ ہے امتحان سے، یہاں پر جو 9 مسلم عورتیں تھیں ان کے لیے امتحان لینے سے متعلق ہدایت ہے، تو اسی نسبت سے یہاں پر اس کا نام رکھا گیا ہے۔ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی زمانے میں نازل ہوئی، اور مضامین کے طور پر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے کفار کے ساتھ جو تعلقات ہونے چاہیے اس کے اصول بتائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر دیگر باہمی تعلقات کا بھی ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر خاص طور پہ یہاں پر یہ بات ہے کہ نکاح سے متعلق جو ہے قرآنی احکامات ہے کہ کسی مومن مسلمان عورت کو جو ہے اس کا امیج ایک کافر عورت کے مقابلے میں کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کے پہلے رکوع کے اوپر آتے ہیں، اور اس رکوع کے اہم نکات میں اگر ہم دیکھیں تو پہلے رکوع کی آیات یہاں پر آپ کے سامنے ہیں، اور یہاں پر جو ہے ترک موالات کا حکم ہے، اور ساتھ ہی اہل باطل سے بغض اور عداوت کا ذکر ہے۔ اور اس اہم نکات کی بات اگر ہم اس پورے رکوع کو خلاصتاً دیکھیں تو اس رکوع کے اندر مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے ترک موالات کو حکم دیا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمن ہو،
جو معاشرے میں ایسی برائیوں کو پروان چڑھاتے ہیں، سوسائٹی میں ایسی برائیاں پہراتے ہیں جو کفر اور شرک سے مناسبت رکھتی ہے، مگر اسلام کے لیے جو ہے ناقابل برداشت ہے، تو یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کوئی بھی ہو، ان سے دوستی اور محبت کے سارے تعلقات کو ختم کر دینے چاہیے۔ اس کے ساتھ یہاں پر یہ ارشاد بھی ہو رہا ہے کہ تمہارے رشتہ داریاں، تمہاری اولادیں قیامت کے دن تمہیں نفع نہیں دیں گی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور ان کی جو اخلاق تھے، اسوہ حسنہ تھی، ان پہ چلنے کی تعلیم دیتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ میں سے دوستی اور محبت سے متعلق ہے کہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم جو کہ مشرک تھی، اپنے رشتہ داروں سے جو ہے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ تو یہاں پر ان کی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو دشمن خدا سے دوستی رکھنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، اور کفار سے بھی جو ترک موالات پر یہاں پر تاکید کی گئی ہے۔ اور یہاں پر آگے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر اس دوسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے ہیں۔ یہاں پر اہل مکہ کے لیے بشارت ہے اور بے ضرر کافروں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اس کا بیان ہے، اور ساتھ ہی مشرکین کے ساتھ نکاح کی ممانعت ہے اور خواتین کی بیعت کا ذکر ہے۔ اس اہم نکات کی بات دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو جو مکے سے آنے والے خواتین تھیں، ان کے ساتھ یہاں پر صلح حدیبیہ کی شرائط میں یہ ایک شرط بھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکہ چلا جائے گا تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا، جبکہ مکہ سے اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ تو کچھ مرد مکہ سے مدینہ آئے، شرط کے مطابق انہیں واپس کیا گیا۔ اسی طرح کچھ خواتین بھی مکے سے مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لائیں تو مکہ والوں نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ خواتین اس واپسی کی شرط سے مستثنیٰ ہے، لہٰذا انہیں واپس نہیں کیا جائے، کیونکہ اب وہ اپنے سابقہ کافر شوہر کے لیے بھی حلال نہیں رہی ہیں۔ تو اس آیت میں ایسی آنے والی خواتین کی جانچ پڑتال کا حکم دیا گیا کہ انہیں پرکھ لیا جائے کہ اگر وہ واقعی مسلمان ہو کر آئی ہیں یا پھر ان کا کوئی اور مقصد ہے۔ تو اس کے بعد پھر ان کے نکاح اور مہر کے متعلق جو ہے دیگر احکامات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے اس رکوع کے اندر یہ بات بھی بیان کی جا رہی ہے، اس میں دیکھا جائے تو اس بات کی ہدایت ہے کہ جو یہ عورتیں ہیں تو ان کا ایک امتحان مقصود ہے۔ اس کے ساتھ یہاں پر یہ بات ہے کہ جو ان کی بیعت کا یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اہل ایمان خواتین کی بیعت کا حکم ہے کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا۔ تو گزشتہ آیت میں ان خواتین کی جو ہے ہجرت کا معاملہ تھا، اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر مہاجرات آپ سے بیعت کرنا چاہے تو آپ انہیں بیعت فرما لیں۔ حکم بیعت میں مہاجرات کے ساتھ کوئی خاص نہیں ہے، اور آگے جو ہے بیعت کے الفاظ ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، ناحق اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بہتان نہیں باندھیں گی، اور ہر نیک بات مانیں گی۔ تو پھر آپ علیہ السلام ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ اس بیت کے اہم نکات تھے، اور اس کے ساتھ ہی آگے جو ہے سورۃ الصف شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الصف کی وجہ تسمیہ، زمان نزول اور مضامین کو اگر ہم دیکھیں تو پہلے رکوع کے اندر یہاں پر صف کا ذکر ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جو اس کی راہ میں صرف بند ہو کر جنگ کرتے ہیں۔ زمانے نزول ابتدائی مدنی صورتوں میں ہے، اور اہم امور کے اندر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں نے جو بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کے جو دلی جذبات تھے، اور اس کے ساتھ ہی دنیا میں فتح و کامرانی کس طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے، اور ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین دین اسلام کو لے کر نکلے تھے، ان کے لیے جو بات تھی یہاں پر بتائی گئی۔ اس کے پہلے رکوع کے اندر جو اہم نکات ہیں، سورت کا پہلا رکوع ہے، اور یہاں پر سب سے پہلے تو بتایا جا رہا ہے کہ جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو، اور غلبہ دین کے لیے جد و جہد میں جو تاریخ سے عبرت ہے اس کو بتایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خاص بعثت کا مقصد ہے اس کو بتایا جا رہا ہے۔ تو دیکھا جائے تو مسلمانوں کے قول بلا عمل پر اللہ تعالیٰ کی خفی اور بیزاری کا اظہار کیا گیا، اور اس کے بعد جہاد مسلمانوں کو جو ایک سیسا پلائی دیوار
کی طرح صرف بند ہو کر دشمنوں کے مقابلے کے اندر جو ہے خوشنودی کے لیے فرمایا گیا کہ اس طریقے سے اللہ کی رضا کے اندر وہ شامل ہو۔ اس کے بعد یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی تو کر دی گئی تھی، اور اس کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہ نبی آخر الزمان کی تشریف آوری کی پیشن گوئی فرمائی تھی، تو اس بنا پر جو عیسائی تھے وہ تو آپ کے آنے کے منتظر تھے، لیکن جب آپ علیہ السلام تشریف لے کر آ گئے تو انکار کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔ پھر یہاں پر ان کے اعتراضات کو بتایا گیا، ان کی یاد دہانی کروائی گئی کہ یہ وہی تو نبی ہیں جن کا تم انتظار کرتے تھے، اب وہ آ گئے ہیں تو صرف حسد اور ضد کی بنا پر تم ان پر ایمان لے کر نہیں آ رہے۔ اور پھر یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایسے مخالفین اللہ کے نور کو پھوکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو ان کافروں کی تمناؤں کے مقابلے کے اندر چپکاتے رہیں گے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے کہ آپ اللہ کے دین کے لیے جو ہے باطل دینوں کے اوپر تمام جو ہے دین اسلام کو غالب کریں۔ تو یہاں پر جو آپ کا ایک خاص مقصد تھا وہ بتایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اس پہلے رکوع کے اندر جو آیات ہیں اس میں اس کا ایک خاص شان نزول بھی ہے کہ بعض صحابہ نے فرمایا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل محبوب ہے تو ہم اپنی جان نثار کر دیں، تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ تو یہ صورت آپ نے بلا کر ان کو سنائی، اس میں تعلیم دی گئی کہ کوئی ایسی بات کرنا جس میں کوئی بڑا دعویٰ ہو تو یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ جو بات کرے تو اس کو پورا کرے، اور ساتھ ہی انشاءاللہ کہنے کی بھی تاکید ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کا جو ہے رکوع ہے دوسرا، اور یہاں پر اس دوسرے رکوع کی جو اہم نکات ہیں، یہاں پر جہنم میں دردناک عذاب سے بچنے کا راستہ بتایا جا رہا ہے، اور جو غلبہ دین کے لیے اپنی جد و جہد کرنے والے ہیں ان کے لیے اعزاز ہے۔ اس صورت کے اہم نکات کے بعد یہاں پر دیکھا جائے تو اس رکوع کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ عام طور پر لوگوں کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ آمدنی بڑھائی جائے، اور یہ کام تجارت کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو اس رکوع میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی تجارت کے مقابلے میں ایک تجارت اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے دلی جذبات کا سرمایہ دے کر اللہ اور اس کے رسول کے ایمان کا ذخیرہ جمع کر لو، اور اپنے مال اور اپنی جانوں کو یہ سرمایہ دے کر جہاد کی برکتوں کے سامان لے آؤ۔ پھر اس کا جو نفع ہوگا وہ جانتے ہو کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہوگی، جنت اور اس کے بے شمار جو خزانے ہیں، اور دنیا میں بھی اس کی کامرانی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو اللہ کے دین کی مدد کے لیے پکارا تھا، تو ان کے ساتھ جو مومنین ساتھی تھے انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی خدمات کو پیش کیا۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آیا، لیکن اس کے بالمقابل ایک گروہ نے کیا کیا تھا؟ کفر اختیار کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنین کی حمایت فرمائی اور دین اسلام کو غالب فرمائے۔ تو یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو دین کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اگرچہ شروع کے حالات سخت ہوتا ہے، لیکن بعد میں جو اس کا رزلٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا خاص انعام ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ وہ ضرور دے کر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دیکھا جائے تو اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دینا تھا، اور ساتھ ہی اس میں جو ہے ایک منافقین یعنی کہ منافع بخش تجارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو منافقین اور کافرین تھے ان کو اس بات کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنی عداوت کے اوپر کمر بستہ رہو گے تو تم ذلیل اور خوار ہوتے رہو گے۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورت شروع ہو رہی ہے، اور اس سورت کے اندر سورت الجمعہ ہے، اور یہاں پر اس کی وجہ تسمیہ زمان نزول اور مضامین کو اگر ہم دیکھیں تو اس سورت کے اندر جمعے کا جو جمعہ کا لفظ ہے، تو یہاں مومنین جمعے کی نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں، لفظ سے ماخوذ ہے۔ سورہ صف کے بعد اس کا زمان نزول ہے، اور اس میں اللہ رب العزت اس کے مضامین میں اپنے احسانات کی یاد دہانی کروا رہے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی شکل میں دنیا کو ملی۔ اس کے ساتھ ہی گویا کہ اس حقیقت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اب نجات اور تزکیہ نفس کا جو واحد راستہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو ان تعلیمات پر عمل کر کے انسان جو ہے اس فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے، اور یہاں پر یہ تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضیلت عطا فرمائی تھی، لیکن ان کی ناشکری، ان کی بدعملیوں کی وجہ سے وہ تمام فضیلتیں ان سے چھین لی گئیں۔ تو لہٰذا بحیثیت مسلمان جو ہے
ان چیزوں سے آگاہ رہنا چاہیے اور ان کی روش اختیار کرنے سے بچنا چاہیے تاکہ کہیں مسلمان بھی ان نعمتوں سے ان انعامات سے محروم نہ کر دیے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی سورت کا پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے اور اس کی آیات میں اللہ رب العزت سب سے پہلے تو اللہ اپنے احسانات کی یاد دہانی فرما رہے ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ساتھ ہی یہاں پر یہودیوں کا جو تورات کے حقوق ادا کرنے سے جو ان کا رویہ تھا اس کو ذکر فرمایا۔ اس پورے رکوع کے اندر اگر ہم خلاصتاً یہاں پر یہ بات دیکھیں تو اللہ رب العزت اس احسان کی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک رسول دے کر بھیجا جو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور ساتھ اس کے بعد یہ اعلان کر دیا گیا کہ آپ ساری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں۔ اس کے بعد جو یہودیوں کی ایک عادت تھی اس کو تذکرہ کیا کہ وہ تورات کے احکامات پر تو مطلقاً عمل نہیں کرتے اور اس میں اپنی منمانی تحریفیں کرتے ہیں، لیکن تورات کو سروں پر اٹھا کر پھرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے ذرا مسلمانوں کو یہ سبق دینا ہے کہ تم ایسے نہ بن جانا کہ خالی خلی قرآن کو سروں پر اٹھائے رکھتے ہیں لیکن اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو بدل ڈال رہے ہیں، یا اپنے قول سے یا اپنے عمل سے قرآن کے مخالفت کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کتنی افسوسناک حقیقت ہے کہ آج ہماری حالت بالکل بیائی ہی یہی ہے، یہی ہماری حالات ہے کہ ہم قرآن کو سروں کے اوپر رکھ کر پھرتے ہیں، چومتے ہیں، زینت بناتے ہیں، بڑے اونچے اونچے طاق رکھے ہوئے ہیں ہم نے، اس کے اوپر قرآن کو سجا کر رکھتے ہیں، مٹی آ جاتی ہے لیکن قرآن میں پڑھنا کیا ہے، قرآن کو کب پڑھنا ہے۔ تو اکثر کا حال یہ ہوتا ہے کہ سال میں صرف رمضان میں ہمارا قرآن کھلتا ہے اور رمضان میں پھر ہم اس کو بند کر کے رکھتے ہیں، مگر اس کی تعلیمات پر عمل کہاں کرنا ہے۔ تو ہمارا یہ جو آج کل طرز عمل ہے یہ بھی عین ہی سابقہ جو یہودی ہیں انہی کی طرح ہمارا یہ عمل ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو صرف پڑھنے والا نہ بنائے اور نہ صرف سننے والا بنائے بلکہ اس پر عمل کرنے والا بھی بنائے۔ اس کے ساتھ ہی آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور اس دوسرے رکوع کے اندر سب سے پہلے تو جمعۃ المبارک کی اہمیت کو بیان فرمایا اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں، تجارت ہے، یہ دنیاوی کھیل و تماشے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو اس پورے رکوع کے اہم نکات میں یہ دو باتیں اہم ہیں، اور اس رکوع کے اندر اگر دیکھا جائے تو اہل ایمان کے لیے یہاں پر ہدایت کی جا رہی ہے کہ دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ جیسے کچھ صحابہ اکرام تجارتی قافلے آنے کی اطلاع پا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جمعے کا خطبہ فرمانے لگے تو وہ اس غرض سے تجارت کی خاطر جو ہے وہاں سے چلے گئے۔ تو اس وقت ان آیات کا نزول ہوا جس میں اہل ایمان کو ہدایت دی گئی ہے کہ اس طرح خطبہ جمعہ چھوڑ کر جانا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر اور بہترین رزق دینے والا ہے۔ پہلی اذان کے بعد سوائے جمعے کی تیاری کے بعد خرید و فروخت اور دیگر دنیاوی جو امور ہوتے ہیں وہ کرنا جائز نہیں ہے۔ آج ہمارا حال بھی یہاں دیکھیں کہ ہم بالکل عین اذان کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی جمعے کی تیاری نہیں پوری ہوتی ہے اور بس انسان فونوں پہ لگا ہوا ہے، تجارت میں لگا ہوا ہے، دیگر مشغولیات میں لگا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ان آیات کی روشنی میں یہ ضرور دیکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات سے منع فرماتے ہیں کہ اذان چھوڑ کر جو ہے خطبہ چھوڑ کر انسان جو ہے رزق کی تلاش میں لگ جائے۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کا رزق جو ہے وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کے اپنے رزق خود دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس رکوع کے اندر جو ہے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ یعنی کہ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی چیز بری نہیں ہے، چاہے وہ کاروبار ہو یا کوئی بھی چیز ہو۔ اس کے ساتھ ہی آگے جو رکوع شروع ہو رہا ہے سورۃ المنافقین ہے، اور یہاں پر ہم اس کی وجہ تسمیہ، زمانہ نزول اور مضامین کو اگر ہم دیکھیں تو منافقین کے جو بارے کے اندر ان کا جو بغض تھا اس بارے میں یہاں پر بات ہے، تو اسی نسبت سے سورت کا نام ہے۔ زمانہ نزول سورہ حج کے بعد ہے اور اس رکوع کے اندر اس پورے مضامین میں اگر ہم دیکھا جائے جو منافقین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، بغض کیا رکھتے تھے، تو ان کی خصلتوں پہ اللہ رب العزت یہاں پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی انفاق فی سبیل اللہ کے معاملے میں ان کے طرز عمل کو بتایا گیا کہ یہ صرف دنیاوی ساز و سامان اور مال و دولت کو جو ہے اپنے لیے کل سمجھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر اس کی حقیقت سمجھا رہے ہیں تاکہ مسلمان ان امراض میں مبتلا نہ ہو، اور جو مال و دولت
کی محبت کے جراثیم ہیں وہ ان کے دل کے اندر پیدا نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر سورۃ المنافقون کا پہلا رکوع ہے، اور یہاں پر مرض نفاق کی حقیقت اور اس کے درجات کو بتایا جا رہا ہے، پھر مرض نفاق کی شدت بتائی جا رہی ہے۔ تو اس پورے رکوع کے اگر ہم اہم نکات کو دیکھیں تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ منافقین کا کیا طرز عمل تھا کہ وہ قسمیں کھا کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ایمان کا یقین دلاتے تھے، مگر یہ اپنی قسموں میں جھوٹے تھے اور اپنے ایمان کے دعووں میں بھی جھوٹے تھے۔ تو قسموں کو تو بطور بس انہوں نے ایک ڈھال بنا رکھا تھا، یہ کسی کے بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ ان کا نہایت مطلبی خود غرض مطلب پرست ہوتے تھے، دغا باز بزدل ان کے اندر بھری پڑی تھی، لوگوں کو چپکے چپکے صدقے خیرات سے روکتے تھے۔ اور منافقین کی بھی عادت بیان کی کر کے بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں جو ہے ان طرز عمل سے اپنا آپ کو بچائیں، کہیں تم بھی جو ہے جھوٹی قسموں کو اپنے مقصد کا ذریعہ نہ بنا لو اور اسی طرز کے اوپر جو ہے اپنا آپ کو بچھا نہ لو۔ تو یہاں پر ان آیات کا جو ایک شان نزول ہے، یہ آخری آیت جو ہے آٹھویں، تو عرب کا ایک قبیلہ جو تھا بنی مستلق تھا، مدینہ منورہ پر حملے کی تیاری کے اندر مصروف تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر خود تشریف لے گئے، انہیں شکست کا سامنا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چشمے کے قریب پڑاؤ ڈالا، وہ پانی کے معاملے میں ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی کے درمیان جو ہے کچھ تکرار ہوئی، معاملہ جو ہے کافی بڑھ گیا، جھگڑے تک جا پہنچا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا، ان کی آپس میں معافی تلافی ہو گئی۔ تو واپسی پر عبداللہ بن ابی نے کہا کہ مہاجرین کو اتنا سر پر نہ چڑھاؤ کہ وہ ہاتھ اٹھانے لگ جائیں، اور کہا کہ مدینہ پہنچ کر عزت والے یعنی کہ منافقین ذلت والے یعنی کہ اپنا کو مہاجرین کو نکال دیں۔ پھر یہ بات جو ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، تو عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین تھا، اس نے انکار کر دیا۔ تو مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے پہلے یہ صورت نازل ہوئی، تو اس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تصدیق بھی ہوئی اور منافقین کا جو نفاق تھا وہ بھی کھل گیا۔ عبداللہ بن ابی کو جواب دیا گیا کہ اصل عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی اور اس کے اصحاب کے لیے ہے، لیکن منافقوں کا اس کا علم نہیں ہے۔ تو یہ اس صورت کا جو ایک پس منظر تھا ان آیات کا، اور اس میں جو ہے منافقین کی شدت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جھوٹ بولنے میں قسم کھانے سے بھی زری نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اس صورت کا دوسرا رکوع ہے، اور منافقت کا جو سبب ہے اور اس کے لیے حفاظتی تدابیر ہے، اور منافقت کا علاج بھی بتایا جا رہا ہے۔ صرف برائیاں نہیں بتا رہا قرآن کریم، بلکہ اس کے علاج بھی بتا رہا ہے کہ انفاق خرچ کرنا۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کے اس رکوع کے اندر اگر ہم اس کے نکات کو دیکھیں تو مومنین کو یہاں پر جو ہے اہمیت کے ساتھ یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی ذکر سے غافل کر دے۔ دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ موت سے پہل پہل جس قدر ممکن ہو سکے اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے اپنی مالی قربانیاں دو، ورنہ نزاع کے وقت صرف حسرت رہے گی، اور اللہ سے مہلت چاہو گے بھی کہ ذرا سی مہلت ادا کر دو تاکہ میں صدقہ خیرات کر لوں، لیکن اس وقت کوئی مہلت ان کو نہیں دی جائے گی۔ تو یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس کا علاج یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کے دل کے اندر نرمی آتی ہے، تو لہٰذا انسان کو خرچ کرتے رہنا چاہیے حسب ضرورت، حسب وسعت۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ التغابن ہے، اور یہاں پر اس کی وجہ تسمیہ زمانہ نزول کو اگر ہم دیکھیں تو اس صورت کے اندر تغابن کا جو لفظ ہے یوم التغابن، تو قیامت کو کہتے ہیں۔ تغابن ہار جیت کا دن ہوگا، تو اس دن جن کے بارے میں قیامت کا فیصلہ ہوگا، اس دن ان کا ریزلٹ پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے دنیا میں جو کمایا، تو اس نسبت سے یوم التغابن کہا گیا ہے۔ نزول کا زمانہ سابقہ صورت کے قریب ہی ہے، اور یہاں پر جو مضامین دیکھیں تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ خدائی احکامات کے جو بھی نتائج ہیں اچھے برے جن کی تعلیم دی جا رہی ہے، سزا جزا، تو یہ سب اس دن پتہ چل جائے گا، اور اس دن کسی مخلوق کو کوئی یہ بات نہیں رہے گی کہ وہ کوئی رکاوٹ ڈالے یا اللہ کے حکم کو فیصلہ بچے۔ تو قیامت کی یہاں پر منظر کشی کرنے کے بعد، اس کے برے نتائج سے بچنے کے بعد یہاں پر ایمان صلح کی تعلیم دی گئی، اور مسلمانوں کو خاص طور پر توکل اللہ یعنی کہ اللہ پر توکل اور انفاق فی سبیل اللہ کی تاکید کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کا پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر اس رکوع میں ایمان باللہ کی تاکید ہے، اور سابقہ اقوام کے احوال کے ساتھ ہار جیت کا جو دن ہوگا اثر اس کے بارے میں بات کریں گے۔
اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے قدرت اور طاقت اور اس کی جو عالم الغیب ہونے کی طرف شہادت ہے اس کو ذکر کیا گیا۔ گزشتہ قوموں کا اجباری طور پر ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا جو ہے نتیجے کو ایک دفعہ اپنے سامنے رکھا جائے، اور پھر ان کفار اور مشرکین جو قیامت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، اللہ پر ان کو ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، تاکہ یوم التغابن سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، اور پھر ان کو نیک عمل پر زندگی بسر کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور ان کے اوپر اس بات کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کا دوسرا رکوع ہے، اور اس کے اہم نکات کے اندر دیکھا جائے تو ایمان کی فکر اور اس پر جو عملی اثرات ہوتے ہیں اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ بندہ مومن کا جو تعلق ہے اپنے مال سے، اپنے رشتہ داروں سے کیسا ہونا چاہیے، دعوت عمل دی جا رہی ہے۔ اس پورے نکات کو دیکھنے کے بعد اس رکوع میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی مصیبت بھی نہیں آتی۔ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ توکل جو ہے وہ صرف اللہ پر کیا جائے۔ اس کے بعد یہ بتانا کہ مال اور اہل و عیال سب آزمائش کا سبب بنتے ہیں۔ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کو احکامات کو انسان بھول جاتا ہے، یا تو مال کی محبت میں مشغول ہو جاتا ہے، مال کمانے میں مشغول ہو جاتا ہے، یہ اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنے میں اس قدر مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ دنیا میں اللہ نے اس کو کیا کام دیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کو بتاتے ہوئے یہاں پر پھر بتایا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے، احکامات الہی پر اپنے کان کو دھرا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کا مال اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور ایسے لوگ جو اپنا طرز عمل اختیار کرتے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن دگنے اجر کا ثواب ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ الطلاق شروع ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ، تسمیہ، زمانہ نزول اور مضامین کو اگر ہم دیکھیں تو طلاق میں یہاں پر چند خاص احکامات دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی نزول جو ہے 6 ہجری کے قریب ہے۔ مضامین کے اعتبار سے یہاں پر عائلی زندگی سے متعلق جو طلاق وغیرہ کے مسائل میں جو حدود ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہیں ان کو خاص طور پہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ اور اس بنا پر جب بھی اللہ تعالیٰ عائلی خاندانی زندگی کے اوپر بات کرتے ہیں تو تقوی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر عقل اور فہم کا تقاضا کیا ہے کہ وہ ایمان اطاعت کی زندگی گزارے، اور جتنے بھی معاملات ہیں اس کے اندر وہ اس چیز کو پیورٹی دے کہ اللہ رب العزت کا اس کے دل کے اندر خوف ہو۔ جب وہ خوف اس کے دل کے اندر ہوگا تو وہ دوسرے کے حقوق جو ہے ضرور ادا کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کا پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس پہلے رکوع کی آیات اس طریقے سے ہیں، اور یہاں پر طلاق احکامات ہیں، اور ان تمام احکامات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے جو ہے کچھ احکامات یہاں پر مذکور ہے۔ خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک جو ہے مسئلہ بھی بن چکا ہے، اور لیکن یہاں پر اللہ رب العزت طلاق دینا اگرچہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ انسان جو ہے طلاق اور علیحدگی کرنے کے اوپر جو ہے مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس کے کچھ قاعدے اور قوانین ہیں، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ ان کا تعلق جو ہے فقہی احکامات سے ہے، اور کبھی بھی ایسا کوئی معاملہ ہو تو ہم ہمیشہ آپ کو یہ بات کی تاکید کرتے ہیں مستند علماء و عالمات سے ایسے مسائل کی طرف رہنمائی کی جائے۔ یہاں پر طلاق دینے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب مرد اور عورت کا نکاح کے جو ہے تعلق قائم ہو جائے تو حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ طلاق نہیں دیں۔ اگر کوئی میاں بیوی کے درمیان معاملات بہت زیادہ کشیدہ ہو جائیں جس کی وجہ سے طلاق کی نوبت آ بھی جاتی ہے، تو طلاق دینے کا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک تو طلاق رجعی دے، دو ایسے طہور کے اندر طلاق دی جائے جب شوہر جو ہے اس کے ساتھ تعلقات نہ ہو۔ اور طلاق رجعی کا بھی فائدہ یہ ہوگا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جیسے کوئی غلط فہمی ہے یا غصے کی وجہ سے طلاق دے دی ہے تو رشتہ ازواج جو ہے دوبارہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہاں پر جو ہے یہ احکامات مذکور ہیں کہ اس دوران عورتوں کو جو ہے اپنے گھروں سے نہیں نکالنا چاہیے۔ جب وہ اپنی عدت مقرر پوری کر لیں تو خوش اخلاقی کے ساتھ، یا تو اگر اسے رجعت کرنا چاہو تو رجعت کر لو، یا پھر خوش اخلاقی کے ساتھ ان کو رخصت کر دو۔ اس کے ساتھ ہی ان عورتوں کے بارے میں بھی یہاں پر احکامات ہیں جو کہ بوڑھی ہو جاتی ہیں یا پھر مخصوص ایام وغیرہ ان کے نہیں آتے، تو ان کی عدت کا بیان ہے کہ 3 ماہ ہے۔ حاملہ خواتین کی جو عدت ہے، وضع حمل ہے، خواہ 3 ماہ ہو یا اس کے اندر ہو یا جتنا بھی وقت ہو جائے،
اور ان کے جو اخراجات ہیں اس کو بھی صورت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ طلاق دینے والے یعنی کہ شوہر کے ذمے ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ طلاق ایک آخری کارڈ ہے، یعنی کہ اگرچہ یہ معاملہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے اس معاملے میں جو ہے اللہ سے ڈرتے رہو، اور بیویوں کو بحیثیت یعنی کہ صرف تنگ کرنے کے لیے ایسے معاملات اختیار نہیں کرنے چاہیے جن سے مقصود ان کو صرف تکلیف پہنچانا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کا دوسرا رکوع ہے، اور یہاں پر اس دوسرے رکوع کے اندر نافرمانوں کے برے انجام کی طرف ذکر ہے، اور ساتھ ہی ان تمام باتوں کے بعد تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس رکوع کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے جو احکامات کی جو قوم نافرمانی کرتی ہے اس کا انجام وہی ہوتا ہے جیسے کہ گزشتہ سابقہ قوموں کا انجام ہوا۔ اس کے بعد تقوی اختیار کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان، اہل عقل جو ہے اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، اس کی حکمتوں پر عمل کرتے ہیں، اور اس کی حکمتوں پر عمل کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، قبول کرنا پھر ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھا جائے تو تقوی کی 5 برکات ہیں، اس کو نوٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار عورتوں کے معاملے میں بہت زیادہ ہمیں اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کی برکات کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کے لیے دنیا اور آخرت میں مصائب اور مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ متقی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے ایسے دروازے کھول دیتے ہیں جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں جاتا، اس کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ تقوی کی برکات ہیں، کیونکہ اس کا دل کے اندر یہ خوف ہوتا ہے کہ میں کوئی بھی مجھ سے ایسا کام سرزد نہ ہو جو کہ اللہ کے احکامات کے خلاف ہو، دوسرے کا حق میرے حق کے اندر جو ہے میں اس سے آزمایا جاؤں۔ تو یہ تقوی کی متقی اگر ان نکات کو اپنے ذہن کے اندر رکھے اور کوئی بھی معاملے میں اپنا طرز عمل رکھے تو انشاءاللہ اس کو اس کی برکات ضرور حاصل ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ التحریم ہے، یہاں پر اس کی وجہ تسمیہ زمان نزول کو اگر ہم دیکھیں تو تحریم کا جو لفظ ہے یہ وہی واقعہ ہے، حرمت سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر کچھ وجوہات کی بنا پر شہد کا استعمال ترک کرنے کا ارادہ کیا، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ سورت جو ہے سورۃ الحجرات کے بعد نازل ہوئی تھی۔ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ام المؤمنین حضرت زینب کے ہاں جو ہے شہد نوش فرما لیا تھا، تو بعض ازواج نے جو ہے آپ کا وہاں رکنا انہیں پسند نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ مبارک سے تو ہم مغافر کی بو آتی ہے، تو آپ نے پھر جو ہے آپ کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے ایک نفاست رکھی تھی، تو آپ نے اس بات کو ناپسند کیا کہ میرے پاس سے کسی قسم کی کوئی جو ہے ناگواری محسوس ہو، کیونکہ وہی کا سلسلہ بھی جاری تھا، تو اس بنا پر آپ نے شہد کا ارادہ جو ہے ترک کر دیا۔ یہاں پر آپ کے یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی آپ اس کو اپنے اوپر حرام نہ کریں، تو اس بات سے منع کیا گیا۔ اور یہاں پر دیگر جو ہے اہم نکات ہیں جن کو انشاءاللہ ہم اس کے رکوع کے اندر دیکھتے ہیں۔ پہلے رکوع کی آیات ہیں، اور یہاں پر پہلے رکوع کی آیات کے اندر شوہر کے لیے کچھ ہدایات ہیں، واقعہ اور سبق جو ہمیں ملتا ہے۔ اس پورے رکوع میں پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے آپ اسے اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں۔ پھر اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ مطہرہ سے کوئی راز کی بات کہی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی دوسری زوجہ مطہرہ سے وہ بات کہہ دی، تو اللہ نے اس کی خبر اپنے رسول کو دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی زوجہ مطہرہ سے کہا تو کہنے لگی آپ کو کس نے بتایا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے۔ اس کے بعد ازواج مطہرات کو یہ نصیحت کی گئی کہ وہ توبہ استغفار کریں، ورنہ اللہ کے رسول کو تم سے بہتر ازواج مل سکتی ہیں۔ اور پھر مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچائیں، یعنی خود بھی نیک عملی زندگی بسر کریں اور اہل ایمان اور اہل عیال کو بھی اسلامی اخلاقات کے سانچے کے اندر ڈالیں۔ دیکھیے قرآن کی تعلیمات میں صرف اپنے آپ کو نیک بننے کی تاکید نہیں کر رہا، بلکہ امر بالمعروف کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس میں سب سے پہلے اپنے اہل و عیال کو بات کی جا رہی ہے۔ لحاظ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اہل و عیال یعنی کہ گھر والوں کا حق کتنا زیادہ رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس سورت کا دوسرا رکوع ہے، اور اس سورت کے دوسرے رکوع کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، اور ساتھ ہی اہل باطل کے ساتھ سختی کرنے کی تلقین ہے، اور منافقین اور کفار کے خلاف جہاد کا حکم بھی دیا جا رہا ہے۔
اس پورے رکوع کے اندر دیکھا جائے تو مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ جب کوئی گناہ نادانستہ طور پر ہو جائے تو سچے دل سے توبہ کر لیں۔ سچے دل سے توبہ یہ ہے کہ اس قسم کا گناہ ان سے دوبارہ سرزد نہ ہو، اور اس کے بعد اللہ کے آگے توبہ کرنے والے کے لیے جو اپنے عمل پر سولے رہتے ہیں ان کے لیے جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اور پھر کفار اور منافقین سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا اگر یہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے۔ اس کے ساتھ ہی دیگر انبیاء علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یہ دونوں پیغمبر کی بیویاں جو تھیں ایمان لے کر نہیں آئی تھیں اور اپنے رسولوں کی اتباع نہیں کرتی تھی، تو اس وجہ سے ان کے اوپر عذاب کی گرفت آ گئی۔ تو یہاں کی تعلیم دینا مقصود ہے کہ محض کسی بھی رسول سے قرابت داری کا رشتہ یا خاندانی شرافت یہ اللہ کی نظر میں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ قدر ہے تو عمل صالح کی ہے، یعنی کہ تقوی اختیار کرنے کی ہے۔ اور پھر یہاں پر اس کی بالمقابل فرعون کی بیوی کا تذکرہ ہے کہ وہ ایماندار تھی، رسول پر ایمان رکھتی تھی، جبکہ اس کا شوہر جو تھا نافرمان تھا، بدعملیوں میں ملبوس تھا۔ تو یہاں پر اللہ نے ان کو بچا لیا، اور اس توسط سے یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ کافر ماں باپ ہوں یا کافر خاندان کے گناہوں کا وبال مومنین پر نہیں پڑے گا۔ جو جیسا عمل کرے گا ان کا عذاب یا جزا کہ وہ خود مختار ہوں گے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان کی صداقت، عفت کی شہادت دی گئی ہے، اور ان سے جو یہودیوں نے ان کے اوپر جو تہمات لگائے تھے اس کی تردید یہاں پر اس رکوع میں کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے دیکھا جائے تو خواتین کا جو علیحدہ علیحدہ تشخص ہے، ان کی شخصیت ہے، ان کی کردار سازی ہے، وہ ہمیں یہاں پر پتہ چلتی ہے کہ ایماندار عورتوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، جبکہ جو کافر یا مشرکین عورتیں ہوتی ہیں ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر آج کے ہمارے اہم نکات پورے ہوتے ہیں۔ اگر آپ سامعین میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو یہاں پہ کر سکتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ